بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے سرختر زمان۔ پہلی کی طرح آج میں پھر لے کر آیا ہوں آپ سب ویورز کے سامنے ایک نہایت سبق آموز کہانی۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے کہ شاگرد اور ٹیچر کا آپس میں کیا تعلق ہے اور شاگرد اور ٹیچر آگے بڑھنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شاگرد نے 26 سال کے بعد اپنی ٹیچر کو دعوت دی۔ ٹیچر جب دعوت پہ گیا تو شاگرد نے جب اپنی ٹیچر کو دیکھا تو ٹیچر کی پیروں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ ٹیچر کو کافی حیرت ہوئی، ٹیچر کافی حیران ہوا۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہوں؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ سر میں ایک دور میں آپ کا شاگرد تھا۔ تو ٹیچر نے کہا کہ میرے تو کئی سو شاگرد ہیں، مجھے آپ یاد نہیں ہو۔ یاد دہانی کے لیے اگر آپ کچھ کہہ دو، آپ وضاحت کر دو، آپ کچھ واضح بات کر دو تو آپ کی بات مجھے واضح ہو کے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو شاگرد نے کہا کہ سر آج میں آفیسر بنا ہوں، آج میں CSS کلیئر کر چکا ہوں، لیکن صرف آپ کی بدولت۔ میں نے آج آپ کو جو دعوت دی ہے، میں نے دعوت سب کو دی تھی، لیکن آپ میرے لیے نہایت ہی خاص ہو۔ تو ٹیچر نے کہا کہ بیٹا وہ کیسے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ سر آج میں CSS کا آفیسر ہوں تو صرف آپ کی وجہ سے ہوں، کیونکہ میں بچپن سے ایک چور تھا، مجھے شوق تھا چوری کرنے کا، مجھے شوق تھا اسکول میں بچوں کے بیگ سے بستوں سی چیزوں کو چرانا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ سر جب کلاس یا اسکول کی چھٹی ہونے میں 5-6 منٹ کا وقفہ ہی باقی تھا، میں نے ایک بچے کی گھڑی چرائی۔ جب میں نے بچے کی گھڑی کو چرایا تو میرے پاس چھپانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، چھپانے کے لیے مجھے کوئی وقت نہ مل سکا۔ بچے نے آپ کو شکایت کی، بچہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے ہم سب کو کھڑا کر دیا اور آپ نے کہا کہ میں تلاشی لوں گا، لیکن سب بچے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائیے اور اپنی آنکھوں کو بند کیجئے۔ تو سر اس وقت یا اس وقت میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، چونکہ میں جانتا تھا کہ گھڑی میری جیب میں ہے اور جب سر میرے جیب سے گھڑی برآمد کرے گا تو اس کو ضرور افسوس ہوگا اور آج میں سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ لیکن سر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ نے سب کی تلاشی لی، میرے جیب سے گھڑی نکالی اور آپ اپنے سٹیج پر چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے کہا کہ سب بچوں سے گزارش ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھولے اور اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائے۔ تو ہم سب سر اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ گئے، لیکن میں کافی حیران تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب ٹیچر مجھے اٹھائے گا کہ بیٹا یہ گھڑی آپ کی جیب سے برآمد ہوئی تھی۔ مجھے ٹیچر سزا دے گا اور سزا سے زیادہ جو چیز ہے کہ آج میں ساری کلاس والوں کے سامنے اپنے دوستوں کے سامنے رسوا و ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے اس بچے کو بلایا جس کی گھڑی میں نے چرائی تھی کہ بیٹا آپ کی گھڑی یہی ہے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ جی سر میری گھڑی تو یہی ہے۔ بچہ بیٹھ گیا اور بچے نے 1 منٹ کے بعد ہاتھ اٹھایا کہ سر میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا کہ جی بیٹا کیجئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ سر کیا آپ بتا سکتے ہو کہ ہم میں سے یا جو ہماری کلاس فیلوز ہیں ان میں سے کس کی جیب سے گھڑی برآمد ہوئی؟ تو سر نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے آپ کا یعنی میرا پردہ رکھا۔ سر اس دن جب آپ نے میرا پردہ رکھا تو میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کبھی چوری نہیں کروں گا، آج کے بعد میں اچھا انسان بن کر جیوں گا، کیونکہ سر آپ نے میری پردہ پوشی نہیں کی، آپ نے میرے پردے کو رکھ دیا، جو میرے لیے نہایت سبق آموز واقعہ تھا۔ کیونکہ اگر آپ میرے پردے کو فاش کرتے، پردہ پوشی نہیں کرتے تو یقیناً مجھے کافی افسوس ہوتا اور آج میں CSS کا آفیسر نہیں ہوتا۔ سر رونے لگا۔ بچے نے کہا کہ سر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سر نے کہا کہ بیٹا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کی پاس یعنی جس کی طاقت میں یہ سارا اختیار ہے کہ مجھے 26 برسوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ گھڑی آپ نے چرائی تھی۔ بچے نے کہا کہ سر وہ کیسے؟ تو سر نے کہا کہ بیٹا جب میں نے آپ سب سے کہا کہ اپنی اپنی آنکھوں کو بند کرو، میں تلاشی لوں گا، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے خود بھی اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا اور بند آنکھوں سے میں نے تلاشی لی تھی اور آج مجھے پتہ چلا کہ وہ گھڑی جو نکلی تھی برآمد ہوئی تھی وہ آپ کی جیب سے تھی۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ تو شاگرد نے اپنی ٹیچر کو اور ٹیچر کے ساتھ گلے ملا اور سر نے اسے اپنے گلے لگایا اور خوب دونوں رونے لگے۔ آج ہمارے معاشرے میں ٹیچرز کہتے ہیں کہ طالب علم ہماری قدر نہیں کرتے ہیں، تو ہم سب کو سوچنا چاہیے، یہ نہایت سوچنے کا مقام ہے
کہ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہی رویہ رکھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں؟ جیسے حکومت نے آج کے دور میں ایک آئین کو جاری کیا ہے، ایک قرارداد کو جاری کیا ہے کہ مار سے نہیں پیار سے، تو یہ سارا قصہ اس کے بارے میں تھا کہ اگر ہم چاہیں تو بچوں کو مار کے بغیر بھی بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ جب ایک چور سی ایس ایس کا آفیسر بن سکتا ہے، اس کی زندگی سدھر سکتی ہے، تو ہماری اور آپ کی زندگیاں کیسی نہیں سدھرے گی؟ تو میرے آج کی کہانی کا عنوان یا میرے آج کی کہانی کا نتیجہ یہی ہے کہ بطور استاد آج سے میں بھی عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کا حد سے زیادہ خیال رکھوں گا، اور جو دیکھنے والی ویورز خصوصاً ان میں ہماری اسٹوڈنٹ شامل ہیں، تو اس کو بھی ٹیچرز کا احترام کرنا چاہیے، اور آج کے بعد ہم سب نے ایک عہد کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی دل آزاریاں نہیں کریں گے، بلکہ بطور ایک پاکستان کے ایک بہترین شہری کا فرض نبھائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب ضرور کرے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ انتظار کیجئے گا میرے آنے والے ایک نئی کہانی کا، جو اس سے بھی بہتر یا بہترین کہانی ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، والسلام، اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔